لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے متعلق اشاروں اور ثبوتوں کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر تک ہم نے سامعین کی خدمت میں 50 حدیثیں پیش کیں. چنانچہ آئیے اب سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے. 51ویں حدیث یہ ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب روز احزاب حضرت علی عمرو بن عبدوت سے جنگ کرنے نکلے تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ایمان مجسم نکلا ہے شرک مجسم کی طرف. اور جب حضرت علی علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تو حضرت نے فرمایا کہ اے علی، مبارک ہو تمہیں، اگر تمہارا آج کا عمل میری تمام امت کے اعمال کے ساتھ وزن کیا جائے تو تمہارے عمل کا پلڑا بھاری رہے گا. یہ حدیث جو ہے شیخ کمال الدین دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان کے پیج نمبر 274 پر، اور شاہ عبدالحق نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے سیکنڈ والیوم کے پیج 213 پر، اور مولوی صدر الدین نے اپنی کتاب روائح المصطفیٰ کے پیج نمبر 15 پر، اور سیرہ حلبیہ جو مشہور کتاب ہے سیرت کی، اس کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 341 پر درج ہیں. اور اسی موضوع یعنی جنگ احزاب یا جنگ خندق کے متعلق ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں اور پھر انشاءاللہ ساتھ میں اس کا تبصرہ کیا جائے گا. حدیث نمبر 52 یہ ہے. حذیفہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول خدا نے کہ علی کی ایک ضربت جنگ احزاب کی افضل ہے میری تمام امت کے قیامت تک کے اعمالوں سے. اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے تھرڈ والیوم کے پیج نمبر 32 پر، اور مولوی صدر الدین نے اپنی کتاب روائح المصطفیٰ کے پیج نمبر 15 پر، اور مولوی محمد مبین نے اپنی کتاب وسیلۃ النجات کے پیج نمبر 84 پر، اور اختب خوارزم نے اپنی کتاب المناقب کے پیج نمبر 71 پر، اور علی ابن براہن الدین نے اپنی مشہور کتاب سیرہ حلبیہ کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 341 پر یہ حدیث درج کی ہے. سامعین اکرام، یہ دونوں حدیثوں میں دراصل جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، جنگ خندق جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، تو اس جنگ کے موقع پر عمرو بن عبدوت جو کفار و مشرکین کے لشکر کا سب سے نامی گرامی پہلوان تھا، اور جو 1000 آدمیوں اور 1000 بہادروں کے برابر مانا جاتا تھا، اس نے جب جنگ کے لیے لوگوں کو پکارا تو کوئی بھی نہیں اٹھا، کوئی بھی تیار نہیں ہوا. تو اس موقع پر حضرت علیہ السلام، آپ تو اس کی پہلی آواز سے اور پہلی بار بلانے سے ہی آپ راضی ہو گئے تھے، لیکن حضرت ہمیشہ آپ کو روک رہے تھے بار بار تاکہ دوسروں کو موقع ملے اور دوسرے بھی ہمت کریں، لیکن کسی نے ہمت نہیں کی. تو آخرکار حضرت علیہ السلام کو آپ نے اجازت دی اور آپ گئے اور آپ نے عمرو بن عبدوت کو قتل کیا. تو یہ جو واقعہ ہے دراصل یہی آپ کا عمرو بن عبدوت کو قتل کرنا اس جنگ کے جیتنے کا سبب قرار پایا، اور لشکر میں سراسیمگی پھیل گئی اور لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور تیز و تند آندھی اور ہوائیں چلنے لگی اور لشکر کفار و مشرکین تتر بتر ہو گیا. تو بہرحال یعنی یہ حضرت علیہ السلام نے جو عمرو بن عبدوت کو مارا، تو یہ دراصل پوری جنگ جو مسلمانوں نے جیتی، یہ جنگ میں جو فتح نصیب ہوئی، تو یہ ساری کی ساری
اس کا جو کریڈٹ ہے اور یہ تمام جو کام کیا اکیلے حضرت علیہ السلام نے کیا. بہرحال تو یہاں پہ ان حدیثوں میں دو باتیں اہم طلب ہیں، غور طلب ہیں اور اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان مجسم یا کل ایمان، آپ نے عربی میں کہا تھا برز الایمان کل الی الشرک کل، کہ کل ایمان جو ہے، مکمل ایمان جو ہے وہ مکمل شرک کی طرف جا رہا ہے. تو سامعین یہ دیکھیے یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ حضرت علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے ملا کہ آپ راضی ہو گئے، آپ جنگ کے لیے آپ جانے لگے اور آپ نے باقاعدہ جنگ کی اور عمر بن عبدود کو قتل کیا. تو یہ جو موقع تھا، یہ موقع سب کے لیے ایکول چانسز تھے. اس نے ایک بار نہیں، کئی بار، 2-3 بار اس نے لوگوں کو للکارا، اور حضرت نے بھی حضرت علی عنہ کے پہلی بار ہی راضی ہو گئے تھے لیکن آپ کو روکا، اور جب 2-3 بار اس کے للکارنے کے باوجود کوئی نہیں اٹھا تب آپ نے حضرت علیہ السلام کو اجازت دی. تو یعنی یہ موقع ایسا تھا کہ ایون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہ رہے تھے کہ لوگ اس کے بلاوے پر اٹھیں اور اسے جنگ کے لیے راضی ہوں، تیار ہوں اور ہمت کریں، لیکن کوئی بھی ہمت نہیں کیا، کسی نے بھی ہمت نہیں کیا. تو یہاں پر ایک بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ سب کو ایکول چانسز تھے لیکن کسی نے بھی اس سے لڑنے کی ہمت اپنے آپ میں پیدا نہیں، کوئی اٹھا نہیں. اور چونکہ حضرت علیہ السلام اٹھے اس لیے آپ کو کل ایمان، مکمل ایمان کا لقب بھی ملا. تو اس سے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع پر خلفائے ثلاثہ اور دوسرے اصحاب بھی موجود تھے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سیم اوکیزن پر، سیم موقع پر سب کو ایکول چانس تھا، لیکن یہ حضرات نہیں اٹھے اور نہیں گئے، تو اس لیے ان کو کل ایمان کا لقب بھی نہیں ملا اور وہ کل ایمان قرار بھی نہیں پائے. تو اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت علیہ السلام تو مکمل ایمان ہے اور بقیہ اصحاب اور بقیہ افراد خصوصاً خلفائے ثلاثہ مکمل ایمان نہیں ہیں. اور دیکھیے اب اس میں یہ بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں. حضرت ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علیہ السلام سے افضل ہیں، تو وہ آپ تو بدرجہ اولا کل ایمان ہے، مکمل ایمان ہے. آپ کے مکمل ایمان ہونے کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ایمان ہیں اور اس واقعے اور اس جنگ اور اس حدیث کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے مکمل ایمان کا لقب دیا ہے، تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کل ایمان یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مکمل ایمان تھے، ان کی خلافت اور نیابت اور جانشینی کا وہی مستحق اور حقدار ہے کہ جو خود بھی مکمل ایمان ہو اور جو اس لیول کا ہو کہ جسے حضرت مکمل ایمان کا لقب عطا کریں. اور چونکہ اس موقع پر دوسرے اصحاب اور خصوصاً دیگر خلفائے ثلاثہ بھی موجود تھے اور انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، یہ ہمت نہیں کی اور اس لقب سے وہ نہیں نوازے گئے، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ وہ مکمل ایمان نہیں تھے. لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں ان سے زیادہ حضرت علی علیہ السلام حقدار تھے کہ انہیں پہلے خلیفہ بنایا جاتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا آج کا عمل میری امت کے تمام اعمال کے ساتھ وزن کیا جائے تو تمہارا عمل کا پلڑا بھاری رہے گا. اور دوسری حدیث جو ہم نے پیش کی اس میں آپ نے فرمایا کہ میری تمام امت کے قیامت تک کے اعمالوں سے افضل ہے تمہاری ایک ضربت اے علی، یعنی اس دن جو آپ نے عمر بن عبدود کو قتل. سامعین یہ بھی انتہائی اہم بات ہے. صرف حضرت علی علیہ السلام کا ایک عمل، صرف ایک جنگ خندق میں صرف ایک عمر بن عبدود کو مارنا، یہ اس دور کے تمام مسلمان، تمام اصحاب اور آئندہ قیامت تک آنے والی تمام امت مسلمہ کے تمام اعمالوں سے زیادہ وزنی، زیادہ بھاری، زیادہ افضل ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں امت مسلمہ میں سے سب سے زیادہ قدر و منزلت کے حامل اور خداوند متعال کی نظر میں سب سے زیادہ قدر و منزلت جس کی تھی وہ حضرت علیہ السلام تھے. اور ان کی قدر و منزلت اتنی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تمام مسلمان، تمام صحابہ خصوصاً خلفائے ثلاثہ اور آئندہ قیامت تک آنے والی تمام امت مسلمہ اپنی زندگی بھر جو بھی اعمال کرے گی اور انہوں نے جو کیا. یعنی دیکھیے اب یہاں پر بات یہ ہے کہ خصوصاً آپ کی زندگی اور آپ کے دور میں جو اصحاب موجود تھے اور خصوصاً خلفائے ثلاثہ، ان کی ساری زندگی کے اعمال اور آئندہ قیامت تک امت مسلمہ کے تمام اعمال سے زیادہ وزنی اور افضل اور برتر ہے حضرت علیہ السلام کا صرف یہ ایک عمل. تو جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خدا و رسول کی نظر میں حضرت علیہ السلام کی قدر و منزلت کتنی زیادہ تھی، اور صرف اس ایک عمل کو ہی اگر لے لیا جائے تو وہی کافی ہے
ان کو تمام اصحاب رسول سے افضل قرار دینے کے لیے اور خصوصاً خلفائے ثلاثہ سے افضل قرار دینے کے لیے. تو اس بنیاد پر بھی حضرت علیہ السلام سب سے زیادہ مستحق اور حقدار قرار پاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ ہی پہلے خلیفہ مقرر کیے جاتے اور مانے جاتے ہیں. تو یہ تو تھا جنگ احزاب یا جنگ خندق کے متعلق 2 حدیثوں پر تبصرہ. لہٰذا آپ آئیے دیکھیے اسی بنیاد پر اور ایک اور حدیث ہے جو کہ حدیث نمبر 53 ہے. پہلے اس حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں اور حوالے ملاحظہ فرمائیں، اور پھر یہ تقریباً جنگ خندق سے ملتی جلتی حدیث ہی ہے. اس میں جنگ احد کا تذکرہ ہے. دیکھیے الفاظ کیا ہیں حدیث کے. حدیث نمبر 53، ابن مغازلی اور اختب خوارزم اپنے اپنے اسناد سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابو الحسن، اگر تمام دنیا کے لوگوں کے اعمال و ایمان ایک پلے میں اور تمہارا روز احد کا عمل ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا جائے تو تمہارے عمل کا پلہ سب پر بھاری ہوگا. اس کا حوالہ ہے محب الدین طبری ریاض النظرہ کے 2 والیوم کے پیج 226 پر، علی متقی نے کنز العمال کے 6 والیوم کے پیج 156 پر، اور حدیث کا نمبر ہے 2611. تو سامعین دیکھیے یہ بھی جنگ خندق سے ملتی جلتی حدیث ہے، مگر صرف یہ ہے کہ اس میں جنگ احد کا تذکرہ ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کے اعمال و ایمان سے بڑھ کر اور افضل قرار دیا گیا ہے حضرت علی علیہ السلام کا روز احد کا عمل. اور یہ تو سامعین جانتے ہی ہیں کہ روز احد کیا ہوا تھا، جنگ احد میں کیا ہوا تھا. جنگ احد اور جنگ حنین یہ 2 ایسی جنگیں ہیں کہ جو اسلام کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے مدنی دور کے ابتدا اور انتہا میں واقع ہوئی تھی. اور ان دونوں جنگوں میں صحابہ اور مسلمانوں کی اکثریت نے رائے فرار اختیار کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں اکیلے چھوڑ کر سب بھاگ گئے، اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے ساتھ اور آپ کی حفاظت کے لیے گنے چنے 10-12 افراد ہی رہ گئے، جن کا ذکر کتب عامہ یعنی اہل سنت والجماعت حضرات کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف 10-12 افراد رہ گئے. اور جب ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور جب اور مزید تحقیق کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ان دونوں جنگوں میں یہ 10-12 افراد بھی اگر جو رہے تھے تو وہ صرف یہ تھے کہ وہ بھاگے نہیں تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہستی تھی وہ سوائے حضرت علیہ السلام کے اور کوئی نہ تھا. چنانچہ اسی لیے دوسری مخصوص کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت کے گرد حضرت جو کہ شمع رسالت کی طرح قائم تھے اور فروزاں تھے ان دونوں جنگوں کے میدانوں میں، اور حضرت علیہ السلام پروانے امامت اور پروانے خلافت کی صورت اختیار کر کے آپ کے گرد طواف کر رہے تھے اور آپ کو چاروں طرف سے دشمنوں کے حملوں اور ان کے حملوں سے بچا رہے تھے، اور ان کی جو بری نیتیں تھیں کہ معاذ اللہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینا چاہتے تھے تو آپ کی حفاظت کر رہے تھے. تو بہرحال اور یہ دونوں جنگوں میں یہ جو فرار ہے صحابہ کی اکثریت کا اور مسلمانوں کی اکثریت کا فرار ہونا، بھاگ جانا، اس کا ذکر باقاعدہ قرآن شریف میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے. اور یہ دونوں جنگوں کا تذکرہ باقاعدہ ان کے نام سے ہم نے مخصوص تقریروں میں کیا ہے، جس میں شیعہ در قرآن کے تحت اور شیعہ در صحیح بخاری کے تحت ان دونوں جنگوں کا تذکرہ آیا ہے. وہاں پہ حوالوں کے ساتھ تفصیل سے بات کی گئی ہے. بہرحال تو اس جنگ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے جو عمل کیا، جو آپ ثابت قدم رہے اور جو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، تو وہ یہ جو عمل ہے یہ بھی صرف ایک تنہا عمل اتنا افضل اور اتنا برتر ہے کہ صرف اس کو اگر ایک پلے میں رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلے میں تمام دنیا کے لوگوں کے اعمال و ایمان رکھے جائیں تو وہ بھاری ہوگا بنسبت تمام دنیا کے اعمال و ایمان کی. اب ظاہر سی بات ہے تمام دنیا میں تمام اصحاب، تمام مسلمان، خصوصاً خلفائے ثلاثہ سب آ جاتے ہیں، تو جب ان کے تمام زندگی کے تمام اعمال و ایمان سے افضل صرف ایک عمل یہ قرار پا رہا ہے تو اس بات کو وہ ثابت کر رہا ہے کہ خدا و رسول کی نظر میں حضرت علیہ السلام کی قدر و منزلت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے صرف ایک ایک جنگ کے ایک ایک عمل کو تمام امت کے اور تمام صحابہ کے اور خصوصاً خلفائے ثلاثہ کی تمام زندگی کے اعمال
اور ان کے تمام زندگی میں انہوں نے جو ایمان جو درجے جو حاصل کیا اور جو اعمال کیے ان سب سے افضل قرار پا رہے ہیں حضرت علیہ السلام. تو اب بتائیے کہ اتنے زیادہ قدر و منزلت رکھنے والی ہستی اور اتنے زیادہ قدر و منزلت رکھنے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ اور محب کیا اس بات کا مستحق اور حقدار نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اسے ہی پہلا خلیفہ مانا جاتا اور پہلا خلیفہ مقرر کیا جاتا؟ تو یہ بھی براہ راست حضرت علیہ السلام کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے اہم ترین حدیث ہے. اب آئیے حدیث نمبر 54. حدیث نمبر 54 کے الفاظ یہ ہیں. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول خدا نے کہ 3 شخصوں نے کبھی خدا کا کفر نہیں کیا: مومن آل یاسین، علی ابن طالب علیہ السلام اور آسیہ زوجہ فرعون. یہ تھی حدیث. اس کی ریفرنس یہ ہے جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب در منصور کے 5th والیوم کے پیج نمبر 262 پر یہ حدیث درج کی ہے. سامعین، اس حدیث کے مطابق 3 اشخاص ایسے ہیں، 3 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی خدا کا کفر نہیں کیا. دیکھیے غور کرتے جائیے، کیونکہ اب اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے کہ جسے ہم پیش کریں گے. پہلے تو یہ حوالہ تو آپ نے ملاحظہ کر لیا. اب اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت وہ ہے ابن سعد نے اپنے اسناد سے حسن ابن زید سے نقل کیا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی اپنے بچپن سے آخر تک. اسی وجہ سے ان کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں. حق یہ ہے کہ دراصل صدیق وہی ہیں کیونکہ انہوں نے بتوں کی کبھی پرستش نہیں کی. یہ جو حسن ابن زید کا جو قول ہے جو ابن سعد نے اپنے اسناد سے نقل کیا ہے اسے ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ کے پیج نمبر 72 پر اور شبلنجی نے نور الابصار کے پیج نمبر 69 پر اور جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء کے پیج نمبر 113 پر اور حسین دیار بکری نے تاریخ خمیس کے 1st والیوم کے پیج نمبر 322 پر درج کیا ہے. اب سامعین دیکھیے اس حدیث اور اس روایت سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایسی ہستی ہیں کہ انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا اور کبھی اس کی پرستش نہیں کی. تو پہلی جو حدیث ہے اس میں جو مومن آل یاسین کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے جن کا نام حبیب نجار تھا کہ جو حضرت نے فرمایا کہ صدیق 3 ہی گزرے ہیں. تو ان 3 صدیقوں میں یہ مومن آل یاسین بھی ہیں اور اس حدیث کے مطابق انہوں نے کبھی خدا کا کفر بھی نہیں کیا تھا. اور حضرت علی علیہ السلام اور آسیہ زوجہ فرعون جو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ اس کے بھی بارے میں یہ ہے کہ اس نے کبھی خدا کا کفر نہیں کیا. بہرحال تو ان تینوں میں حضرت علیہ السلام بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. اب دوسری بات یہ کہ اس روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی اپنے بچپن سے آخر تک. اسی وجہ سے ان کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں. تو سامعین ہم نے جیسا کہ اس سے پہلے ایک حدیث میں وہ والی حدیث میں خلیفہ کی صفات والی جو حدیث تقریر ہے اس میں ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. تو اب یہ دیکھیں اس کا حوالہ یہاں پہ موجود ہے. تو ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا بلکہ اس کا حوالہ یہ ہے جو ہم آلریڈی دے چکے ہیں. ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں، شبلنجی نے نور الابصار میں، سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، حسین دیار بکری نے تاریخ خمیس میں اور ان کے پیج نمبر ابھی ہم پہلے ہی دے چکے. تو یہ 4 حوالے ہیں دیکھیے اس بات کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ کیا بات ثابت ہوئی کہ آپ کا جو لقب ہے کرم اللہ وجہ یہ صرف اسی لیے قرار پایا اور اسی لیے آپ کو دیا گیا کہ آپ نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، بت کو سجدہ نہیں کیا. تو اب دیکھیے اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ یعنی جو ہم نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کی صفات میں جو تیسری صفت ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، جو قرآنی آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا خدا متعال نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے. تو خدا نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ جو عہدہ امامت ہے یہ ظالموں کو نہیں ملتا، ظالموں کو نہیں مل سکتا. اب ظالم کون ہے، ظالم کی کیا تشریح اور کیا توضیح ہے؟ تو قرآن میں جب ہم دوسری آیتوں میں دیکھتے ہیں تو حضرت لقمان نے جہاں پہ اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کی ہے تو حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے عظیم ظلم ہے. تو لہذا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو مشرک ہیں، جو کافر رہ چکے ہیں، جو مشرک رہ چکے ہیں وہ دراصل سب سے بڑے ظالم ہیں.
اور اس آیت سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ان ظالموں کو، ایسے ظالموں کو کہ جو کافر و مشرک رہ چکے ہیں، کبھی بھی امامت اور خلافت کا عہدہ نہیں مل سکتا. تو لہٰذا اس بنیاد پر ثابت ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام ہی سب سے زیادہ حضرت کے بعد میں خلافت کے حقدار اور مستحق تھے، کیونکہ آپ نے اس حدیث اور اس روایت کے مطابق کبھی کفر نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اور یہ ایک حقیقت ہے، تاریخی کی حقیقت ہے کہ اصحاب کی دیگر ہستیوں نے، خصوصاً خلفائے ثلاثہ نے، اور خصوصاً حضرت عمر، حضرت ابو بکر نے اور دیگر اصحاب نے اپنی زندگی، آدھی سے زیادہ زندگی کفر و شرک کے عالم میں گزاری، اور اسلام لانے، اور اسلام جب آیا تو اس کے کافی عرصے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہوئے، اور اس سے پہلے وہ کفر اور شرک کے عالم میں زندگی گزارا کرتے تھے. لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ خلافت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور جانشینی کے مستحق نہیں تھے. بہرحال تو اب یہ تو اس کا یہ استفادہ تھا. اب اس میں دیکھیے یہ جو روایت ہے اس میں ایک اور بات کہی گئی ہے، اور حسن بن زید کیا کہتے ہیں کہ دراصل حق یہ ہے کہ دراصل صدیق وہی ہیں، کیونکہ انہوں نے بتوں کی کبھی پرستش نہیں کی. تو سامنے دیکھیے ہم نے اس سے پہلے جو القاب والی حدیث میں صدیق کے بارے میں کہا تھا کہ اسے غصب کیا گیا اور اپنے آپ پر چسپاں کیا گیا، تو دیکھیے یہاں پہ وہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور ہمارے ذریعے نہیں اور ہمارے کسی عالم کے ذریعے نہیں، بلکہ علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی کتابوں میں حسن بن زید کا یہ نقل کیا، حسن بن زید کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ حق یہ ہے کہ دراصل صدیق وہی ہیں، یعنی صدیق کا جو لفظ ہے اصل میں انہی کے لیے موضوع ہے اور وہی صدیق ہیں. تو یہ جو کہ انڈائریکٹلی یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ کسی اور کو جو صدیق کہا جاتا ہے وہ ایکچولی اس لقب کے موضوع و مناسب نہیں ہے، اور وہ لقب ان پر سوٹ نہیں کرتا اور ان کے لیے نہیں ہے. بہرحال تو دیکھیے یہاں پر اس روایت سے وہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ لقب صدیق والا جو مسئلہ ہے. بہرحال تو یہ تھا حدیث نمبر 54 اور اس کے متعلق روایت اور اس کے بارے میں کچھ مختصر سی تشریح. اب آئیے حدیث نمبر 55. حدیث نمبر 55 کے الفاظ یہ ہیں: علامہ دیلمی نے اپنے اسناد سے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ذکر علی عبادت ہے. اب اس کا حوالہ پہلے ملاحظہ فرمائیں، اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ روایت کون کر رہا ہے، حضرت عائشہ سے روایت. بہرحال حوالہ یہ ہے: ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ کے پیج نمبر 74 پر، اختب خوارزم نے کتاب المناقب کے پیج نمبر 252 پر، حافظ شاہ محمد حیدر حنفی نے اپنی کتاب سیرہ علویہ کے 3rd والیوم کے پیج 264 پر، علی متقی نے کنز العمال کے 6th والیوم کے پیج 152 پر، اور حدیث کا نمبر ہے 2512. اب سامعین کرام اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں اور پھر انشاءاللہ ساتھ میں تبصرہ کیا جائے گا. تو حدیث نمبر 56 یہ ہے: طبرانی و حاکم و ابن مغازلی نے اپنے اپنے اسناد کے ساتھ ابن مسعود و عمران بن حسین سے، اور ابن عساکر نے ابو بکر و عثمان و معاذ بن جبل و جابر بن عبداللہ و انس و ثوبان و ام المومنین عائشہ سے، اور امام حاکم نے ابو لیلہ سے، اور دیلمی نے ابو ہریرہ سے، اور ابن سمان نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. سامنے یہ جو اس میں مختلف نام جو لی گئے ہیں، اصل میں کیا ہے کہ شروع کے جو نام ہیں وہ ہیں علماء کے نام کے، جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت اور اس حدیث کو لکھا ہے، اور انہوں نے یہ روایت اور یہ حدیث کس راوی سے لی ہے، کیونکہ مختلف راویان حدیث ہوا کرتے تھے نا، کہ ایک حدیث جو حضرت نے فرمائی تو مثلا ابن مسعود نے سنی، ابو بکر و عثمان و معاذ بن جبل نے سنی، جابر بن عبداللہ نے سنی، انس. تو یعنی پھر اب ان لوگوں نے جو الگ الگ روایتیں کی تو وہ سلسلے اسناد الگ ہو جاتے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ اس عبارت میں یہ تمام ڈیٹیلز دی گئی ہے کہ جو ان علماء نے ان راویوں سے اور ان راویوں سے اس طرح یہ 2-3 کیٹیگری 4-5 کیٹیگری ہے، جس میں مختلف علماء نے جو قدیم علماء سے گزرے ہیں اور علماء حدیث میں سے گزرے ہیں، انہوں نے مختلف راویوں سے، اور آخرکار جو آخری عبادت ہے کہ ابن سمان نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے.
اب سامعین پہلے تو اس حدیث کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 141 اینڈ 142 پر، اور تاریخ ابن کثیر کے 7th والیوم کے پیج 357 پر، اور ابن حجر مکی نے سوائق مورکہ کے پیج 73 پر، اور علی متقی نے کنز العمال کے 6th والیوم کے پیج 152 پر، اور حدیث کا نمبر ہے 2513، اور یہی حدیث انہوں نے پیج نمبر 158 پر بھی لکھی ہے، جہاں پر حدیث کا نمبر ہے 2658۔ اب سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو حدیثیں ہیں کہ جو حضرت عائشہ سے جن کی روایت کی گئی ہے، اور کثیر تعداد میں علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی قدیم اور مستند کتابوں میں اسے درج کیا ہے۔ اب ان دو حدیثوں میں دو اہم باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے، یہ ایک حدیث ہے، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ لہٰذا اب آئیے، پہلے تو اب اس میں ہم کو کچھ مختصر سا تبصرہ ہے اور اس کے بارے میں ضروری ہے، تو اس کو ہم 3 پہلوؤں سے اس پر گفتگو کریں گے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ دیکھیے، اس میں جو یہ جو حدیث ہیں، یہ دونوں حدیثیں جو ہیں، ان سے حضرت علیہ السلام کی خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے، اور کیسے یہ بات ثابت ہوگی کہ حضرت علیہ السلام اس بات کے حقدار تھے کہ آپ پہلے خلیفہ مقرر کیے جاتے اور مانے جاتے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ دو بات لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت علیہ السلام کا ذکر بھی عبادت ہے اور آپ کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو پہلا پہلو یہ ہے کہ دیکھیے، ہم کو تھوڑا مطلب اس کے جو مختلف پہلو ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان مختلف پہلوؤں میں سے 3 پہلوؤں کی بنیاد پر اور 3 بنیادوں پر اس مسئلے کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بنیاد اور سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خداوند متعال نے جنہیں نبی اور رسول اور سید المرسلین و سید الانبیاء بنا کے جو مبعوث کیا اور جو بھیجا، تو یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند متعال نے مقرر کیا تھا اور اپنے تمام انبیاء و مرسلین کا سردار بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، اب اس میں کیا ہے کہ یہ تھوڑا جسے کہتے ہیں نا کہ علم کلام کی طرح یا منطق کی بنیاد پر اور اس قسم کی جو دوسری چیزیں، اس حساب سے یہ ڈسکشن چلے گا، تو اس کو ذرا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی اب یہ ایک پہلی حقیقت آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلی حقیقت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خداوند متعال کے مقرر شدہ سردار انبیاء و مرسلین تھے۔ ایک بات اس بات میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن مجید میں خداوند متعال نے دوسری حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، وہ کیا فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی رسول ہے کہ جسے پہلی حقیقت کی بنیاد پر خدا نے مقرر کیا ہے۔ لہذا جب خدا نے مقرر کیا ہے تو اسے اس قابل بنایا ہے، ایسا معصوم بنایا ہے اور اس قابل بنایا ہے کہ وہ اس کی اطاعت ایسے ہی جیسے خدا کی اطاعت۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو کلی ہیں، دو حقیقتیں ثابت ہو گئی۔ اب خدا کی اطاعت دراصل کیا ہے؟ یعنی جب کوئی اگر رسول کی اطاعت کرے گا، اور جو رسول کی اطاعت جو بالکل ویسے ہی جیسے خدا کی اطاعت، تو خدا کی اطاعت جب کوئی انسان کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، عبادت کر رہا ہے۔ یعنی خدا کی اطاعت کیا ہے؟ خدا کی عبادت ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر خدا کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، تو وہ دراصل اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں حقیقتیں ثابت ہو گئیں، اس میں کسی کو شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب آئیے، اب اسی کو ہم ریورس لے کے چلتے ہیں۔ کیا کہ اب یہ جو تیسری حقیقت ہے، اس کے بارے میں یعنی حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ڈائریکٹلی ان دو حدیثوں سے کیا بات ثابت ہوئی کہ آپ کا ذکر بھی عبادت ہے، آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اب اگر ہم ریورس آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دراصل یہ عبادت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور جب عبادت اور اطاعت اللہ کی ثابت ہو گئی تو اس جو پہلی حقیقت تھی کہ خداوند متعال جسے مقرر کرتا ہے اسی کی اطاعت عبادت ہوتی ہے، اور جس کی عبادت اطاعت ہے وہ وہی ہستی ہے کہ جسے خداوند متعال مقرر کرے۔ لہٰذا
ہم جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہم جس پہلوؤں سے جن 3 بنیادوں پر اوپر چڑھتے ہیں، اسی بنیاد پر حضرت علیہ السلام کو ڈائریکٹ ان 2 حدیثوں کی بنیاد پر آپ کا ذکر اور آپ کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت جب قرار دیا گیا، تو جب ہم ریورس آئیں گے تو آپ کی خلافت اور آپ کا خدا و رسول کی طرف سے مقرر ہونا اور حضرت کے بعد میں خلیفہ و جانشین ہونا باقاعدہ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی غور کیا آپ نے کہ رسول خدا کا مقرر شدہ ہے، اس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، خدا کی اطاعت دراصل عبادت ہے۔ یہ 3 حقیقتیں ہیں، اور حضرت علیہ السلام کے بارے میں ان 2 حدیثوں سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ لہٰذا جب یہ عبادت ہے تو یہ اب اگر ریورس ہم آئیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ دراصل خدا کی اطاعت ہوگی، اور خدا کی اطاعت ہوگی یعنی رسول کی اطاعت ہوگی، اور رسول کی اطاعت ہوگی یعنی یہ وہ ہستی قرار پائے گی کہ جسے خدا اور رسول نے مقرر کیا ہے، کیونکہ رسول کو کی اطاعت خدا کی اطاعت اسی لیے کہ اسے خدا نے مقرر کیا تھا۔ لہذا اس طرح ان 3 کلیوں کو پہلے فارورڈ کنڈیشن میں لے کے چلیں گے تو 3 باتیں ثابت ہوگی، اور ریورس کنڈیشن میں لے کے چلیں گے تو حضرت علیہ السلام کا خدا و رسول کی طرف سے مقرر شدہ ہونا اور حضرت کے بعد آپ کا خلیفہ و جانشین ہونا ثابت ہوگا۔ ایک بات۔ اب دوسری بات، دوسرا پہلو، دوسری بنیاد یہ ہے کہ ان حدیثوں سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، آپ کا ذکر عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو عبادت دراصل کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی تمام زندگی کو خدا و رسول کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا، اور اپنی تمام زندگی خدا و رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک جنرل، ایک سمرائزڈ ڈیفینیشن ہے، اور جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ باقاعدہ عبادتوں کی وہ شکل ہو کہ جس کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے، یا دوسری چیزیں۔ تو یعنی ان جنرل عبادت کو اگر ان جنرل ڈیفائن کیا جائے اور اس کی ایک ایسی تعریف جو جامع ہو، جو تمام زندگی پر محیط ہو، تو وہ یہی تعریف ہوگی کہ اپنی پوری زندگی کو خدا و رسول کے مرضی کے مطابق ڈھال لینا، خدا و رسول کے احکام کے مطابق گزارنا، یہ ہے عبادت، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان حدیثوں کے مطابق خدا و رسول کی مرضی کیا ہے؟ خدا و رسول کی مرضی یہ ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھو، علی کا ذکر کرو، ہے نا؟ یعنی ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ خدا و رسول کی مرضی یہ ہے کہ امت مسلمہ علی کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے، علی کے چہرے کی طرف زیادہ سے زیادہ دیکھے۔ تو اب بتائیے کس وقت اور کس پوزیشن میں اور کس طرح یہ ممکن ہے کہ تمام امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ ایسا کام کرے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں آپ پہلے خلیفہ اور اس امت مسلمہ کے قائد و رہبر مقرر کیے جائیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور نائب مانے جائیں۔ اسی بنیاد پر یہ پاسبل ہوا کہ تمام امت مسلمہ حضرت علیہ السلام کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے اور آپ کی طرف، آپ کے چہرے پہ نظر کرے، یعنی آپ سے رجوع کرے۔ یعنی دیکھیے، آپ کے چہرے پہ نظر کرنا جو خدا و رسول کی مرضی ہے، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ خدا و رسول چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ حضرت علیہ السلام کی طرف رجوع کرے، حضرت علیہ السلام سے کانٹیکٹ رکھے۔ تو اس بنیاد پر بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں اسی وقت ممکن ہیں کہ جب حضرت علیہ السلام حضرت کے بعد میں پہلے خلیفہ مانے جائیں اور اس امت مسلمہ کے قائد و رہبر مانے جائیں۔ کیونکہ اگر دوسری صورت میں پھر اگر ان کو اس پوزیشن پہ نہیں مانا جاتا تو پھر تمام امت مسلمہ کے لیے حضرت علیہ السلام ایک سینٹر آف اٹریکشن اور ایک سینٹر آف لائف نہیں قرار پائیں گے، کیونکہ حضرت کے بعد میں زندگی تمام امت مسلمہ کی تمام زندگیوں کا محور اور مرکز جو ہے آپ کا نائب اور جانشین ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت کی زندگی میں حضرت تھے، اور آپ کے بعد میں وہی ہستی ہوگا تمام امت مسلمہ کی زندگی کا مرکز و محور کہ جو آپ کا نائب و جانشین ہوگا۔ اور ان حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ خدا و رسول کی مرضی یہ ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، ان کی طرح ان کے چہرے پر دیکھا جائے، ان سے رجوع کیا جائے، انہیں اپنی زندگی کا مرکز و محور بنایا جائے، تمام امت مسلمہ ایسا کرے، یہ خدا و رسول کی مرضی ہے۔ تو لہٰذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا اور رسول کی یہ مرضی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں پہلا خلیفہ مانا جائے اور پہلا امام مانا جائے، اور اس امت مسلمہ کا
پہلا قائد و رہبر مانا جائے. یہ تھی دوسری بنیاد. اور تیسری بنیاد دیکھیے، تیسری بنیاد اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کا کام کیا ہے، خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا، آپ کی ذمہ داری کیا تھی، آپ کی ڈیوٹی کیا تھی، آپ کو خداوند متعال نے کیوں مبعوث کیا تھا. تو اگر مختلف چیزوں کو اگر سمرائز کرنا چاہیں اور اس کی بھی ایک جامع تعریف، اگر اس سوال کا جامع جواب اگر دینا چاہے انسان، تو وہ جامع جواب اور وہ سمرائزڈ آنسر یہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا لوگوں کو، انسانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اور آپ کے دور کے تمام انسانوں کو خدا کی معرفت کرانا، خدا کی شناخت کرانا، خدا سے ملانا، ہے نا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دین، مذہب، اسلام، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ تمام چیزوں کی بنیاد یہ ہے کہ انسانوں کو ان کے خالق اور مالک اور رازق اور کائنات کے رب کی طرف متوجہ کرایا جائے، اور انسانوں کو خدا کی شناخت کرائی جائے، خدا کی معرفت کرائی جائے، خدا سے ملایا جائے. ٹھیک ہے نا، خدا یاد دلایا جائے. یہ ایک یعنی ایک اس کو جامع اور سمرائزڈ وے میں کہہ سکتے ہیں. تو اب عبادت کیا ہے؟ اور یہاں پہ یہ جو ہے کہ یہ جو حدیثوں کے جو الفاظ ہیں کہ حضرت علی کا ذکر عبادت ہے، ان کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، تو یہ کیوں ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی خدا کے لیے وقف کر دی تھی، اور آپ نے ساری زندگی میں وہ جو بھی کیا، اس تمام کا تمام کام، ہر چیز، آپ کی پوری زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ خدا کے لیے مخصوص تھا. لہٰذا اسی وجہ سے جب آپ حضرت علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو دراصل یہ انڈائریکٹلی خدا کا ذکر ہوگا، اور اسی وجہ سے جب آپ حضرت علیہ السلام کے چہرے پہ نظر کریں گے تو یہ ڈائریکٹلی یہ ایسے ہوگا کہ جیسے آپ کو خدا یاد آئے گا، اور آپ کو حضرت علیہ السلام کا خالق اور اللہ یاد آئے گا. اور چونکہ حضرت علیہ السلام کے چہرے کو آپ دیکھیں گے تو آپ ان کو کبھی بھی اس حال میں نہیں پائیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں وہ مشغول ہوں، یا ان کی زندگی یا ان کا عمل یا ان کا قول اور ان کا فعل اللہ کے علاوہ کسی اور غیر کے لیے مخصوص ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لہذا جب امت مسلمہ جب کبھی حضرت علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھے گی تو امت کو اللہ یاد آئے گا، جب کبھی حضرت علیہ السلام کا ذکر کرے گی تو اس کو اللہ یاد آئے گا. تو لہذا یہاں پر جو عبادت اسی لیے کہا گیا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو چہرے پہ دیکھنا، ان کا ذکر کرنا عبادت اسی لیے قرار پائے گا کیونکہ حضرت علیہ السلام کے چہرے پہ دیکھنا، ان کا ذکر کرنا لوگوں کو اللہ سے ملائے گا، اللہ یاد دلائے گا، اللہ کی شناخت ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی. تو اب دیکھیے، اب یہ دو کلیے ہیں، اب ان کو ہم کو ریورس کرنا ہے. حضرت کے معاملے میں کیا ہے کہ حضرت خداوند متعال کے مقرر شدہ نبی و رسول تھے، اور ان کا کام تھا خدا کی شناخت کرانا، معرفت کرانا، خدا کو یاد دلانا، اللہ کو یاد دلانا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی چیز حضرت علیہ السلام کی ہستی میں آٹومیٹیکلی یہ تمام کام واقع ہو رہے ہیں. اور حضرت علیہ السلام کی ہستی ایسی ہے کہ ان کے صرف دیکھنے اور ان کا ذکر کرنے سے یہ تمام جو فائدے ہیں اور یہ تمام کام جو ہیں جو کہ انبیاء و مرسلین کے تھے، خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وہ آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں، اور وہ چیزیں باقاعدہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں، وہ کام انجام پا رہے ہیں صرف حضرت علیہ السلام کی ہستی اور آپ کے دیکھنے اور آپ کے ذکر کرنے سے. تو ریورس میں جب ہم آئیں گے تو یہ بات ثابت ہوگی کہ تو پھر آٹومیٹکلی یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت علیہ السلام جو تھے وہ خدا کے مقرر شدہ تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب شدہ تھے، اور حضرت کے بعد میں اس امت مسلمہ کے وہ قائد و رہبر تھے کہ جو جس بنیاد پر انبیاء و مرسلین کو بھیجا گیا، حضرت کو بھیجا گیا کہ لوگوں کو، انسانوں کو اور اپنے اپنے دور کے لوگوں کو اللہ سے ملائیں، اللہ کی شناخت کرائیں، اللہ کی معرفت کرائیں. تو یہی کام جب حضرت علیہ السلام کی ذات سے آٹومیٹیکلی واقع ہو رہا ہے اور یہی کام ہم سب انجام پذیر ہو رہے ہیں، تو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کی ذات بھی خداوند متعال کی طرف سے مقرر شدہ تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس امت کی قائد و رہبر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ و جانشین تھے. بہرحال سامعین، یہ تبصرہ ذرا طویل ہو گیا، لیکن اس کا ضروری بھی تھا، ورنہ
صرف یہ حدیث فضیلت کے حساب سے کہہ کر لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اسے صرف فضائل علی میں شمار کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ دراصل حضرت علیہ السلام کی خلافت کی طرف اشارے کرتی ہیں یہ حدیثیں، اور حضرت علیہ السلام کی خلافت کو ثابت کرتی ہیں، جو کہ صرف ایک نہیں، ہم نے تین تین پہلوؤں سے اسے ثابت کر دیا۔ بہرحال اب آئیے یہ جو اب ہم سلسلہ ہے، اب ہم جو آگے جو حدیثیں اور کچھ روایتیں اور کچھ علماء کے اقوال اور کچھ حقائق ایک ساتھ میں پیش کرنے والے ہیں، اور یہ دراصل اس کا موضوع یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کا سب سے پہلے ایمان لانا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنا اور سب سے پہلے نماز پڑھنا، یہ ہے موضوع۔ یہ جو حدیث نمبر 57 کے طور پہ ہم جو چیزیں پیش کریں گے وہ ایک ہی حدیث نہیں ہے، بلکہ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث نمبر 57 ایک موضوع ہے، ایک ذیلی موضوع نکل آیا ہے کہ جو ہے حضرت علیہ السلام کا سب سے پہلے ایمان لانا، حضرت علیہ السلام کا سب سے پہلے اسلام قبول کرنا، حضرت علیہ السلام کا سب سے پہلے نماز پڑھنا، یہ ہے موضوع جو کہ حدیث نمبر 57 کے ذیل میں آئے گا، اور اس میں مختلف حدیثیں، مختلف روایتیں اور مختلف علماء کے اقوال اور مختلف حقائق حوالوں کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ تو لہذا سب سے پہلے سامعین آئیے ان تمام چیزوں کو پہلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حوالوں کے ساتھ میں، پھر آخر میں تبصرہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو موضوع ہے یہ ظواہر زندگی کے حساب سے ہے، یعنی یہ کہ پہلے ایمان لائے، پہلے اسلام قبول کیے، پہلے نماز پڑھی، یہ تمام چیزیں جو ہیں حضرت علیہ السلام کے متعلق یہ ظاہر زندگی کے مطابق ہے، ورنہ باطنی زندگی اور ان کی اصلی اور حقیقی زندگی جو کہ نوری زندگی ہے، اس کے بارے میں حدیث نور میں ہم پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں، وہ حدیث بھی پیش کر چکے ہیں، حوالہ بھی پیش کر چکے ہیں اہل سنت والجماعت حضرات کی کتابوں کا، کہ جس کے مطابق حضرت نے فرمایا کہ ہم جو ہیں، میں اور علی جو ہیں، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، نصف نصف، اور یہ جو نور تھا یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 سال پہلے عرش کے نیچے خداوند متعال نے خلق کیا تھا، اور ہم خداوند متعال کی تمجید و تحمید و تحلیل و تسبیح کیا کرتے تھے، اور پھر یہ نور جو ہے اصلاب و ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا، منتقل ہوتا ہوا جناب عبد المطلب کے صلب تک پہنچا، اور پھر وہاں پہ اس نور کے دو حصے ہوئے، ایک جناب عبداللہ کے صلب میں پہنچا، ایک جناب ابو طالب کے صلب میں پہنچا، اور جناب عبداللہ کے صلب کے نور سے میں پیدا ہوا، اور جناب ابو طالب کے صلب کے نور سے علی پیدا ہوئے۔ لہٰذا میں اور جو علی ہیں وہ ایک ہی نور کے دو نصف نصف حصے ہیں، دو آدھے آدھے حصے ہیں، اور یہ نور جو ہے یہ دراصل حقیقتاً حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے خداوند متعال نے خلق کیا تھا، اور جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ بہرحال تو یہ چیزیں دیکھیے، تو یہ ہیں آپ کی اصلی اور حقیقی اور نورانی ذات کا باطنی پہلو، کہ جس میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ آپ نے ایمان لائے، آپ اسلام قبول کیے اور آپ نے نماز پڑھی، آپ تو یہ تو ظاہری زندگی کے لوازمات اور تقاضے ہیں اور جن کی بنیاد پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ باطنی زندگی وہ تو آپ کی فضیلت اور آپ کے ایسے اعلیٰ مقام کو ثابت کر رہی ہے کہ جس کے بارے میں انسان کی عقل جس کو ادراک بھی نہیں کر سکتی اور انسان سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 سال قبل کی بات ہے، تو آپ سوچ لیجئے پھر۔ بہرحال تو اب دیکھیے آئیے جلدی جلدی، کیونکہ ابھی وقت تھوڑا 10 منٹ کے قریب ہی رہتا ہے، تو ہم کو یہ تمام چیزیں پیش بھی کرنا ہے اور ایک مختصر سا تبصرہ۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز کہ پہلی تو ایک حدیث یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نہیں بلند ہوا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ آسمان کی طرف مگر مجھ سے یا علی سے، یعنی یا تو میں یا تو علی پہلے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اور میرے بعد اور میرے علاوہ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے حضرت علیہ السلام ہیں۔ اس کا حوالہ ہے اختب خوازم نے کتاب المناقب کے پیج نمبر 21 پر، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ایک دوسری حدیث، حضرت نے فرمایا اے علی تو مومنین میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے۔ اس کا حوالہ ہے حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیت الاولیاء کے پیج نمبر 66 پر، جو کہ فرسٹ والیوم کا پیج نمبر 66 پر یہ حدیث درج کی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے میرے ساتھ نماز پڑھی
وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اس کا حوالہ ہے علی متقی نے کنز العمال کے 6 والیوم کے پیج 156 پر، حدیث کا نمبر 2610۔ اب پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے حوض پر وارد ہونے والا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اس کے مختلف حوالے ہیں۔ علی متقی نے کنز العمال کے 6 والیوم کے پیج 156 پر، حدیث کا نمبر 2609 ہے، اور حافظ سید صدر الدین حنفی نے روایہ المصطفیٰ کے پیج نمبر 11 پر، ابن عبد البر نے کتاب الاستیاب کے 2 والیوم کے پیج 470 پر، سید حسن زمان نے قول المستحسن کے پیج نمبر 18 پر، امام حاکم نے مستدرک کے 3 والیوم کے پیج 136 پر، اور حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے 1 والیوم کے پیج 66 پر، اختب خوارزم نے کتاب المناقب کے پیج 122 پر۔ ٹھیک ہے، اب آئیے، حضرت نے فرمایا کہ اے علی، تو مومنین میں سب سے پہلے ایمان لانے والا اور مسلمین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہے۔ اس کا حوالہ ہے ریاض النظرہ جو محب الدین طبری نے لکھی ہے، اور اس کا پیج نمبر 157۔ اب یہ جو اصل میں ہے، یہ جو ہم کہنے والے ہیں، یہ دراصل یہ 2 علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں جو حدیثیں یا روایتیں پیش کی ہیں ان کا مفہوم ہے، اور ان کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں صرف 3 سابقین گزرے ہیں، ان میں سے بہترین علی علیہ السلام ہے۔ سابقین یعنی سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے، پہلا جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو سابقین جو ہیں دنیا میں صرف 3 گزرے ہیں، اور ان میں سے سب سے بہترین حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ یہ مفہوم سوائق محرقہ جو ابن حجر مکی نے لکھی ہے اس کے پیج نمبر 74 کی روایتوں اور حدیثوں کی بنیاد پر، اور اختب خوارزم نے کتاب المناقب کے پیج نمبر 22 پر جو حدیث اور روایتیں لکھی ہیں ان کی بنیاد پر پیش کیا گیا ہے۔ اب حضرت علیہ السلام کی روایت، آپ نے فرمایا کہ میں ہوں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت علیہ السلام کا یہ قول ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب کے 7 والیوم کے پیج نمبر 336 پر، اور اختب خوارزم نے اپنی جو کتاب ہے کتاب المناقب اس کے پیج نمبر 19 پر، اور مولوی حسن الزمان نے اپنی کتاب قول المستحسن کے پیج نمبر 19 پر، اور علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے 2 والیوم پیج 212 پر، سنن ابن ماجہ کے پیج 12 پر، تاریخ طبری کے 2 والیوم کے پیج 212 پر، اور ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاب کے 2 والیوم پیج 472 پر، محب الدین طبری نے ریاض النظرہ کے 2 والیوم کے پیج 158-159 پر۔ اب سامعین اکرام، حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر سے پہلے میں ایمان لایا، اور اس کا حوالہ ہے مولوی حسن الزماں کتاب قول المستحسن پیج 19، محب الدین طبری ریاض النظرہ 2 والیوم پیج 157۔ اب دیکھیے کچھ حقیقتیں جو کہ علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، تو وہ حقیقتیں یہ ہیں۔ حضرت علیہ السلام کے بعد زید بن حارثہ ایمان لائے، اور زید کے بعد ابو بکر مسلمان ہوئے۔ یہ حقیقت سیرہ ابن ہشام کے 1 والیوم کے پیج 265 پر، روضۃ الصفا کے 2 والیوم کے پیج 277 پر، تاریخ ابو الفدا کے 1 والیوم کے پیج 116 پر، تاریخ طبری کے 2 والیوم کے پیج 215 پر موجود ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر سے پہلے 50 آدمی ایمان لا چکے تھے۔ یہ جو حقیقت ہے یہ تاریخ طبری کے 2 والیوم کے پیج نمبر 215 پر، اور عامر علی نے ایک کتاب لکھی ہے انگلش میں اسپرٹ آف اسلام، اس کے 1 چیپٹر کے پیج نمبر 20 and 21 پر مل سکتی ہے۔ اب ایک اور حقیقت یہ ہے کہ ہجرت اولا یعنی جو مدینہ میں جو ہجرت ہوئی تھی اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی تھی، اور حضرت نے جناب جعفر ابن ابی طالب حضرت علیہ السلام کے بھائی کو ایک محدود گروہ کے ساتھ میں، کم افراد کے ساتھ میں حبشہ کی طرف بھیجا تھا جہاں بادشاہ نجاشی تھا، تو یہ پہلی ہجرت کہلاتی تھی۔ تو اس پہلی ہجرت کے بعد میں پہلے حضرت حمزہ ایمان لائے، پھر حضرت عمر ایمان لائے، اور یہ حقیقت تاریخ ابو الفدا کے 1 والیوم پیج 117، تاریخ طبری کے 2 والیوم پیج 225 پر موجود ہے۔
اب ایک اور حقیقت ہے جسے علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ کے پیج 134 پر لکھا ہے، اور وہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ 40 مرد اور 10 عورتوں کے بعد حضرت عمر اسلام لائے۔ سامعین، یہ بات ذرا غور دھیان میں رکھیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں کے ایمان لانے اور اسلام لانے کا جو ذکر ہے ان حوالوں کے ساتھ میں، اس میں 50 افراد کے بعد یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یہ دھیان میں رکھیں۔ اچھا، حضرت علیہ السلام نے کبھی بت پرستش نہیں کی، یہ جو حقیقت ہے یہ ان حوالوں کے میں مل سکتی ہے۔ سیوطی کی تاریخ الخلفاء کے پیج 113 پر، ابن حجر مکی کے سوائق مورکہ کے پیج 72 پر، سیوطی کی کتاب در منصور کے 5th والیوم کے پیج 262 پر، شبلنجی کے نور الابصار کے پیج 69 پر، اور محمد بن یوسف کنجی کی کفایت طالب کے پیج 46 پر۔ اب اس کے علاوہ سامعین، یہ جو ایک اور حقیقت ہے کہ نماز کا جہاں تک مسئلہ ہے تو عفیف کندی اور عبداللہ ابن مسعود، یہ دو معتبر راویوں سے یہ روایت کثیر روایت موجود ہے کتب اسلام میں، جس کے حوالے بھی ہم دیں گے، کہ ان کے مطابق جو ہے سب سے پہلی نماز حضرت علیہ السلام نے پڑھی، اور مکہ میں جناب رسول خدا و حضرت علی علیہ السلام اور جناب ختیجہ کو ان لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس مذہب پر یعنی مذہب اسلام پر اس وقت کوئی چوتھا آدمی نہ تھا۔ یعنی یہ جو روایتیں ہیں یہ عفیف کندی اور عبداللہ ابن مسعود سے روایتیں نقل کی گئی ہیں، اور ان دونوں نے ان تینوں بزرگوار ہستیوں کو دیکھا مذہب اسلام کے مطابق نماز پڑھتے ہوئے، اور ان کے مطابق اس وقت ان تینوں کے علاوہ اور کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، کوئی بھی مومن نہیں تھا کہ جو اس طریقے سے ان کے ساتھ میں نماز پڑھتا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اس کے یہ حقیقت جو ہے اس کے حوالے اور وہ روایتیں اور وہ تمام باتیں ان حوالوں میں مل جائے گی۔ تاریخ طبری کے 2nd والیوم کے پیج 212 پر۔ اور سامعین، ابھی دیکھیے وقت ایک دم کم ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ آج کی تقریر بھی آٹومیٹکلی بند ہو جائے، اس لیے ذرا ہم رفتار تیز کر دیے ہیں۔ بہرحال یہ بس لاسٹ میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ حوالے ملاحظہ فرمائیں: تاریخ طبری 2nd والیوم پیج 212، تاریخ کامل 2nd والیوم پیج 2021، اختب خوارزم کتاب المناقب پیج 19 20 23، مسند امام احمد بن حنبل 4th والیوم پیج 368 370 371، 5th والیوم پیج 26، اور ابن عبد البر کی اشتیاب کے 2nd والیوم پیج 472، اور ریاض النظرہ کے 2nd والیوم پیج 158 159۔ اوکے، ان حوالوں میں یہ بات مل جائے گی کہ حضرت علی جناب رسول خدا اور جناب ختیجہ کے علاوہ کوئی بھی مذہب اسلام پہ نہیں تھا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اس کی روایت کرنے والے عفیف کندی اور عبداللہ ابن مسعود ہیں، جو ان تمام حوالوں میں مختلف روایتوں اور مختلف الفاظوں سے یہ حقیقت مل جائے گی۔ اب سامعین، اس موضوع پر کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ہمارے پاس ابھی اور تقریباً 36 کتابوں کے حوالے ان کے مصنفین کے نام اور جلد نمبر اور صفحے نمبر کے ساتھ موجود ہیں، اور چونکہ وقت بھی نہیں ہے اور ابھی ہم نے جتنی باتیں پیش کی ان کو باقاعدہ حوالوں کے ساتھ ہی پیش کیا ہے، تو لہٰذا ان کو دینے کی اتنی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی ایون اگر وقت ہوتا بھی تو ہم ان 36 کتابوں کے حوالے نہیں دیتے، بلکہ ہم صرف ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ان حوالوں سے بھی کسی کی تسلی و تشفی نہیں ہو رہی ہو اور وہ چاہتا ہو اس موضوع پہ مزید تحقیق کرنا، تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے یہ 36 کتابوں کے حوالے حاصل کر سکتا ہے، کہ جو باقاعدہ جلد نمبر اور صفحے نمبر کے ساتھ میں ہم انشاءاللہ دے سکتے ہیں۔ تو سامعین، آپ دیکھیے یہ موضوع تو یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ اب ایک مختصر سا تبصرہ اور انشاءاللہ تقریر کو ختم کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیے اس میں کیا بات ثابت ہو رہی ہے۔ اس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے، نماز پڑھنے والے حضرت علی علیہ السلام تھے۔ تو کیوں پھر سب سے پہلے ان کو خلیفہ نہ بنایا گیا؟ ظاہر سی بات ہے، جب سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت علی علیہ السلام تھے، تو سب سے پہلا خلیفہ بنائے جانے کے مستحق بھی حضرت علیہ السلام ہونے چاہیے۔ اب اس سے زیادہ اور کون سی لاجک اور کون سی عقل اور کون سی دلیل کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیے، کمپیئر کیجئے، موازنہ کیجئے کہ ایک طرف تو حضرت علیہ السلام ہے کہ جو اتنے سارے علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام لائے، سب سے پہلے حضرت علی ایمان قبول کیے، سب سے پہلے حضرت علیہ السلام نے نماز پڑھی، ہے نا۔ تو اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کمپیریٹیولی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، انہی علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر تقریباً 50 افراد کے بعد میں ان لوگوں نے
وہ لوگ ایمان لائے اور اسلام قبول کیے. تو آپ کمپیئر کیجیے کہ دیکھیے کہاں پہ یہ دونوں گروہ کیسے ہیں, یہ دونوں پارٹیز میں کتنا ڈفرینس ہے. تو خود آپ کی عقل اور آپ کی منطق کیا کہے گی کہ کون پہلا خلیفہ بنا جانے کے مستحق تھا. دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کا جو موقع تھا جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں, تو اس میں آن حضرت نے پہلے ہی پروپوزل دیا تھا. وہاں پہ یہ بات پہلے ہی ثابت ہو گئی تھی کہ بھائی یہ جو میں پروپوزل دے رہا ہوں, یہ جو دین, یہ مذہب, یہ اسلام جو میں پیش کر رہا ہوں, تو اس موقع پر جو سب سے پہلے میری بات کو قبول کرے گا, مجھ پر ایمان لائے گا اور جو میری تصدیق کرے گا, وہ میرے بعد میں میرا خلیفہ و میرا جانشین ہوگا. یہ چیز تو آپ نے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر بالکل کلیئر لفظوں میں پیش کر دی تھی. تو اب جب یہاں پر ان تمام حدیثوں اور روایتوں اور علماء کے اقوال اور حقائق سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, ایمان لائے اور نماز پڑھی. تو دعوت ذوالعشیرہ کے واقعے کے بنیاد پر حضرت نے جو پروپوزل دیا تھا کہ وہی میرا نائب اور خلیفہ و جانشین ہوگا, تو یہ دونوں چیزوں کو ملانے سے حضرت علیہ السلام کی خلافت اور نیابت و جانشینی خود بخود ثابت ہو جا رہی ہے. لہذا سامعین, الحمدللہ رب العالمین کہ ہماری تقریر بھی مکمل ہو گئی, موضوع بھی مکمل ہو گیا اور وقت بھی الحمدللہ ابھی رہتا ہے. تو لہٰذا آج کی تقریر یہیں پہ ختم کی جاتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.